ہیں 1 اور 2 کے درمیان ان کی چھٹی ہوتی، اس میں انہیں کھانا بھی کھانا ہے، ہو سکتا ہے کسی کو غسل بھی کرنا ہو اور نماز بھی ادا کرنی ہے اور پھر واپس 2 بجے اپنے آفس پہنچنا ہے۔ تو آج کا یا دکانوں کا ہی معاملہ ہے کہ دکانوں پر سے لوگ اٹھ کر کے آتے ہیں، کوئی بند کر کے آتا ہے دکان کو، کوئی کسی بٹھا کے آتا ہے، تو وہ بیچارہ بھی اس کا دل بھی اس میں لگا ہوا ہے کہ میں کسی طرح سے نماز اب ختم ہو گئی، اب میں اپنی جا کر کے اپنے کاروبار سے لگ جاؤں۔ تو آج کی جو ایک مشغول زندگی اور مصروف زندگی ہے اس کو بھی ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ امام صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ایسی دعا منتخب کریں جو جامع دعا ہو اور زیادہ اس میں تفصیل کی ضرورت نہ ہو، وہ بہتر ہے۔ ان کو دونوں چیزوں کا بھی خیال، ان کو بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ بھائی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ ثابت ہے کہ آپ نماز پڑھاتے تھے اور نماز پڑھاتے وقت اگر آپ کو پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی تھی تو آپ اپنی قرات کو مختصر فرما دیتے تھے، اور مختصر اس لیے کہ اس زمانے میں عورتیں بھی مسجد میں آیا کرتی تھیں، تو آپ کو یہ فکر ہوتی تھی کہ ہو سکتا ہے اس بچے کی ماں پیچھے نماز میں ہو، اور اگر ہم نے قرات کو طویل کیا تو وہ بچہ زیادہ روتا رہے گا، ماں یہاں کھڑی ہوگی اور پریشان ہوگی، دل اس کا جو ہے بچے کے اس میں لگا ہوا ہوگا کہ پتہ نہیں کس پریشانی میں ہے بچہ۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نفسیاتی طور پر وہ ہر چیز پر ان کی نگاہ تھی، تو اس کو مختصر کر دیتے تھے، نماز بھی پوری ہو گئی اور خاتون جو ہے اپنے نکل کے چلی گئی، بچوں کو سنبھال لیا اس نے۔ تو جب حضور اتنا خیال کر سکتے تھے تو آج کیا ہمارے امام اب دعا میں اس کا خیال نہیں کر سکتے؟ تو ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی مصروف لوگ آئے ہیں، دکانوں سے اٹھ کے آئے ہیں، آفسوں سے اٹھ کے آئے ہیں، فیکٹریاں چھوڑ کے آئے ہیں، پتہ نہیں کس کو کہاں جانا، مسافر ہیں، یہاں سے ان کو ہو سکتا ہے نماز پڑھنے کے بعد فوراً سفر میں جانا ہو، تو اس لیے جامع دعا ہونی چاہیے، مختصر ہونی چاہیے، زیادہ طویل ہونی ہی نہیں چاہیے، تو مقصد بھی پورا ہو جائے گا اور لوگوں میں وہ گھبراہٹ بھی نہیں رہے گی۔ گھبراہٹ اسی لیے ہوتی ہے کہ صاحب طویل دعا ہوگی لہذا چلو اٹھ کر چل دو، اگر دعا جامع ہو اور مختصر ہو تو لوگ یقیناً بیٹھیں گے۔ تو دونوں ہی کو خیال رکھنا چاہیے اس کا، ایک تو عوام کو بھی، یعنی مجمع کے لوگوں کو بھی کہ جن کے پاس ٹائم ہے، بھئی دنیا کے اور کاموں میں آپ اتنا وقت دے سکتے ہیں تو دعا بھی ایک عبادت ہے۔ حدیث میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کی مینگ ہے، مخ کہتے ہیں مینگ کو۔ تو عوام کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ میاں یہ بھی ایک عبادت ہے، نہ صحیح فرض تو ہم نے ادا کر دیا، تو تھوڑی دیر جہاں ہم اور کاموں میں اپنا وقت لگاتے ہیں تو اگر اس کے لیے بھی تھوڑی دیر بیٹھ جائیں گے تو کیا حرج ہے۔ اور امام کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ مجھے دعا کو زیادہ طویل نہ کروں تاکہ لوگوں کی مصروفیات اپنی جگہ ہو جائیں، وقت پر ادا ہو جائیں، دونوں کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا حافظ صاحب، کیونکہ مصروفیت کی بات چل رہی ہے تو آج کل واقعی ہر انسان اتنا مصروف ہے، تو جمعے کی نماز اگر کوئی ایسا شخص ہے جو صرف مسجد میں ادا کرتا ہے اور اس کو ڈیوٹی پہ فوراً جانا ہوتا ہے اور باقی وہ ظہر کی نماز ادا نہیں کر پاتا، تو کیا نماز کا ثواب اس کو ملے گا؟ بھائی نماز کا ثواب یعنی آپ کی کیا مراد ہے؟ اس کے جمعہ تو وہ اس نے آ کے پڑھ لیا، جمعے کی نماز ادا کر لی، ظہر کی نماز اس نے ادا نہیں کی، تو ظہر کے یعنی جمعے کے دن ظہر تھوڑی ہوگی، ظہر تو دوسرے ہی دنوں میں ہوگی نا۔ باقی اس کو سنتیں اور جو فرض ہیں وہ تو ادا کرنے ہوں گے، وہ نہیں کر پایا۔ میرا مقصد ہے کہ صرف 2 فرض اس نے جمعے کے ادا کر دیے، باقی سنتیں نہیں پڑھی۔ نہیں۔ ہاں تو ٹھیک ہے، وہ ظہر کے وہ جمعے کو اس نے فرض ادا کر دیا، اس کا ثواب اس کو مل گیا۔ جو سنتیں نہیں پڑھی ہیں تو سنت کا ثواب نہیں ملے گا، بس ختم بات۔ وہ بعد میں دن میں کبھی پڑھ لے، بس وہ اثر سے پہلے پڑھ لے، اس کے پھر قضا، اثر سے پہلے بھی نہیں بلکہ جو ظہر کا وقت ہوتا ہے روزانہ وہی جمعہ کا وقت ہوتا ہے، جب وہ وقت ختم ہو جائے تو پھر وہ سنتوں کا وقت نہیں رہتا، پھر اس کے قضا نہیں ہوتی۔ قضا کیا ہوتی؟ پھر تو آپ کو نفل مان کر کے کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں تو وہ نفل ہی کہلائیں گے، سنت کی قضا نہیں ہوتی۔ بہت بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے اس پروگرام سے ضرور مستفید ہو رہے ہوں گے، اور اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال آ رہا ہو تو ہمیں ای میل کیجیے یا خط لکھیے، لیکن برائے کرم جب آپ ہمیں ای میل کریں تو اپنا ایڈریس ہمیں، یعنی جہاں سے آپ ای میل کر رہے ہیں وہ ہمیں آپ ضرور لکھ کر بھیجیں، کیونکہ کوئی سوال ایسا ہوتا ہے جس کا جواب دینا فوری طور پر بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو ہمارا پتہ نوٹ فرما لیجیے۔ دینی سوال جواب، ای ٹی وی اردو، راموجی فلم سٹی، حیدرآباد 501-512۔ ای میل
सवाल जवाब 123@yahoo.co.in। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज। हर सुबह ईटीवी उर्दू की खुशबू से महके आपका घर आंगन। मांगने वाले मांग खुदा से। रूहानी कैफियत से सरशार कव्वालियों का हसीन गुलदस्ता। प्रोग्राम महफिल समा, रोजाना सुबह 4:30 बजे। कुरान हमें एक बहुत बड़ी चीज देता है, वो है करेज, हौसला। पुर उम्मीद जिंदगी का सफर। प्रोग्राम रहनुमाए जिंदगी, हर पीर ता जुमेरात सुबह 5 बजे। तिलावत कुरान मा तर्जुमा। प्रोग्राम फरमाने इलाही, हर जुमाता इतवार सुबह 5 बजे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा से नमाज फजर के रूह परवर मनाजिर। प्रोग्राम नमाज फजर, रोजाना सुबह 5:30 बजे। प्रोग्राम नवाए सरोज, रोजाना सुबह 6 बजे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ईटीवी उर्दू बहारे सुबह। एक शाम कश्मीर के नाम। चरिंदे जंगलों में अब नहीं रहते मुझे मालूम है, लेकिन जो बच्चे जंगलों की ओर जाते हैं वो वापस क्यों नहीं आते? 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। इस तरह रखती है वो हमको दबाकर घर में, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। ये शब गुजार दे तू लज्जते गुनाह के बगैर, बचा ले रूह को जलता है जिस्म जलने। तुम्हारे ही दर का मुझे आसरा है, तुम्हारे ही टुकड़ों पे पलना रवा है, तुम्हारे ही टुकड़ों पे। इस सनीटर महफिल मुशायरा में देखिए एक शाम कश्मीर के नाम से मौसूम श्रीनगर के SKICG ऑडिटोरियम में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका नबिय्यिल उम्मी। अल्हम्दुलिल्लाह अला नेमतिल कुरान, अल्हम्दुलिल्लाह अला नेमतिल इस्लाम। भाइयों, हम आज आपके सामने इस्लाम के बारे में कहना चाहेंगे। इस्लाम दरअसल क्या है? इस्लाम के लफ्ज का प्रयोग कुरान मजीद ही में हुआ है ऐसा नहीं है। हर जमाने में जितने भी पैगंबर अल्लाह ने भेजे और जितनी किताबें उसने नाजिल फरमाई, सबों का दीन यानी मानव जीवन का बंदोबस्त इस्लाम था। इस्लाम के माना सर झुका देने के, अपने मालिक की बात मान लेने के, सरेंडर हो जाने के और अहकामात को कबूल करने के, और इतने व्यापक उसके माना है कि उसकी परिभाषा और उसकी व्याख्या मालूम हो जाए तो हर आदमी का जी ये चाहेगा कि वो अपनी जिंदगी के बारे में विचार करे।
میں ایک قرآن مجید کا ودیارتھی اور طالب علم ہوں. یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین یعنی مانو جیون کا بندوبست اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. جو شخص بھی اسلام کے سوا اور کسی پدھتی کے اوپر جیون بتا کر کے آئے گا تو آخرت میں وہ نقصان میں پڑے گا اور اس کی محنت قبول نہیں کی جائے گی. اب ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ اس دھرتی پر سب کچھ تھا، انسان نہیں تھا. اللہ نے آدم کو اس دنیا میں اتارا اس کے جوڑے سمیت. یہ دونوں میاں بیوی پتی پتنی المسلم تھے. یہ ہزاروں لاکھوں سال کی یا پتہ نہیں کتنے برسوں انہوں نے جنت کے اندر زندگی گزاری ہوگی کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. زمین کے اوپر جب یہ جوڑا بھیجا گیا تو اس جوڑے کو ٹرائل بیسس کے اوپر یہاں رکھنے کے لیے بھیجا گیا، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے اور دوسری آسمانی کتابوں میں بھی دھندلے سے اس کے نقوش ہم کو ملتے ہیں. لیکن قرآن مجید میں آئینے کی طرح ہم کو تصویر ملتی ہے کہ فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. کہ آدم یہاں تمہیں بھیج رہے ہیں، اسی مٹی میں سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے اور تمہاری اولاد کو بھی کریں گے، سلسلہ تمہارا جاری رہے گا اور موت کی منزلوں سے پار کر اسی زمین میں ڈال دیں گے اور اسی میں سے نکال کر پوچھیں گے کہ تم کیا کر کے آئے ہو. یہ جوڑا مسلم تھا، انہیں اللہ کے سامنے سر جھکانے والا تھا. زمین پر جب انسان آیا تو یہاں کوئی آداب بندگی کے مرکز نہیں تھے، وہ مسلم تھا اور وہاں اللہ کی عبادت کا اس نے طریقہ فرشتوں کا اور دوسری مخلوق کا دیکھ لیا تھا. اس لیے دنیا میں آتے ہی سب سے پہلے جو گھر بنایا گیا یہاں، اس کے بارے میں قرآن مجید کا بیان ہے ہی ہے، تورات کا بیان بھی اس وقت موجود ہے. باوجود یہ کہ دھندلے نقوش ہیں تو بھی صاف طور پر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. سب سے پہلی عبادت گاہ دنیا کے انسانوں کے لیے تجویز کی گئی ہے وہ وہی ہے جو مکے میں ہے. یعنی اس دھرتی کے سینٹر پوائنٹ کے اوپر پہلی عمارت حضرت آدم نے جو بنائی وہ ایک مسجد تھی جس کو کعبہ بھی کہا گیا. اس کے اندر بھی یہ جوڑا نماز پڑھتا تھا، باہر بھی نماز پڑھتا تھا. پھر جب اس کی اولاد ہونے لگی اور جنریشن انسانیت کی ہونے لگی تو ایک اچھا خاصا کنبہ بھی وہاں بس گیا تھا. یہ کب کی بات ہے، یہ سالوں اور برسوں کی گنتی میں بتائی نہیں جا سکتی اور کوئی کسی نے بتانے میں اس میں کوئی کامیابی بھی حاصل نہیں کی. ایک زمانہ حضرت نوح کا آیا. یہ اللہ کے وہ پیغمبر ہیں جن کو دنیا کے تینوں اہل کتاب لوگ مانتے ہیں، مسلم بھی، عیسائی بھائی بھی اور یہودی بھی. ان کا ذکر قرآن شریف میں ہے. ان کی پوری دعوت اسلام کی تھی. اسلام کے معنی ایک مالک کے سامنے سر جھکانے کے ہیں. سورج چاند تارے زمین آسمان اور یہ دھرتی اور سمندر دریا اور یہ انسان کی پیدائش اور رات اور دن کا آنا جانا سب ایک مالک کے حکم سے ہو رہا ہے. کھانے پینے کی چیزوں کا اس نے انتظام کیا اور دنیا کے انسانوں کو یہ حکم دیا کہ تمہیں بندگی یہاں میری بجا لانی ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. آداب بندگی میں جب آدمی کے اندر اختلاف ہونے لگا اور آدم کے بیٹے کچھ ادھر کو جانے لگے کچھ ادھر کو جانے لگے، آدمیت سے اور حضرت آدم کی تعلیم کے مرکز سے جیسے جیسے دوری ہوتی چلی گئی ویسے لوگوں میں اختلاف ہوا اور پھر متانتر کے اعتبار سے الگ الگ ٹولیاں بھی بن گئی. قرآن نے اس کا بیان اس طرح کیا، کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ. سب لوگ ایک ہی طرز کے تھے، اسلامی زندگی گزار رہے تھے. اس میں شرک کا اور کفر کا اور اللہ کی نافرمانی کا کوئی سوال نہیں تھا. لیکن جب جنریشن زمین کے اوپر پھیلنے لگی اور آدم سے جتنی دوری ہونے لگی تو تھوڑے سے فاصلے پڑ گئے اور کچھ دیواریں اٹھنے لگی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ ایک ہی طرز پر زندگی گزار رہے تھے، لیکن جب اس میں ان میں متانتر ہوا، اختلاف ہوا، تو اللہ نے اپنے وعدے کے مطابق انہی میں سے پیغمبروں کو بھیجا اور ان پر کتابیں نازل فرمائی. اور یہ بات آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارنے سے پہلے بھی کہی دی گئی تھی کہ اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون. آدم سن لو اس بات کو اور تم سنا دینا اپنی اولاد کو کہ تمہارا قافلہ جب ڈگمگانے لگے گا
اور توحید کے اصل راستے سے ہٹے گا، تمہارے سدھار کے لیے میں تمہیں میں سے پیغمبروں کو بھیجوں گا جو نبی ہوں گے، سندیشتہ ہوں گے، خبر دینے والے ہوں گے، میرا پیغام پہنچانے والے ہوں گے، اور ان پر حق کی بنیاد پر آسمانی کتابیں اتاروں گا۔ جو شخص بھی اپنی بھول کو درست کر لے گا اور پھر ایمان اور اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، مرنے کے بعد میرے پاس آنے میں اس کو کوئی خوف اور رنج اور غم نہیں ہوگا، اور جو نہیں مانے گا تو پھر اس کو بھگتے گا۔ اسی بات کو جو اس سے پہلے میں نے آیت پڑھی اس کے اندر یہ بتایا گیا، انزل معهم الکتاب، اللہ نے حق کی بنیاد پر پیغمبروں پر کتابیں اتاری، لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، تاکہ لوگوں میں جو اختلاف ہو گیا ہے وہ الگ الگ ٹولیاں اور الگ الگ مذہب جنہوں نے بنا لیے ہیں، پھر وہ ایک مرکز کے اوپر جمع ہو جائیں اور اپنے اختلافات کو دور کر دیں۔ لیکن قرآن نے جی کو چھونے والی بات کہی، اسی بات کو میں آج کھولوں گا آپ کے سامنے۔ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات، اختلاف انہی لوگوں نے کیا جن کو کتاب دی گئی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر کے وہ ٹکڑے ہو گئے، اور ٹکڑے ہونے میں ان کا مقصد یہ تھا کہ بغیم بینہم، ایک دوسرے کے مقابلے میں چڑھائی کرنا چاہتے تھے، جتھا بندی کرنا چاہتے۔ اب اپنا اپنا دین لے کر کے لوگ الگ ہو گئے تو پھر سینکڑوں پچاسوں راستے دنیا میں ہو گئے۔ اب ان راستوں میں پھر ایک صراط مستقیم کی طرف لانے کے لیے اللہ نے برابر اپنے وعدے کے مطابق ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا۔ یہ دنیا انسانیت کا وہ شخص ہے جس کو رب تعالی شانہ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے منصوبے کے تحت آدمیت کے اندر فرمایا، قال انی جاعلک للناس اماما، کہ ابراہیم میں تجھے دنیا کے انسانوں کا امام بناتا ہوں، ان کا پیشوا اور رہنما۔ میں پوچھتا ہوں یہ کون تھا؟ اس نے کیا کہا؟ اس نے یہ کہا، انی من المسلمین، انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں مسلمین میں سے ہوں، میں نے اپنی گردن ڈال دی ہے، میں نے اپنا رخ اس اللہ کی طرف کیا جس نے زمین اور آسمان کو بلا شرکت غیر اکیلے نے پیدا کیا ہے۔ اور یہ بھی اس نے کہا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، سب پیغمبروں نے کہا، ان صلاتی ونسکی محیا ماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذالک امرت وانا اول المسلمین، کہ کہہ دو کہ میری نماز، میری بندگی، میرا مرنا، میرا جینا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور میں سب سے پہلے مسلم ہوں، اپنی گردن اللہ کے سامنے جھکاتا ہوں۔ اسلام دھرم جو ہے کوئی الگ الگ ودھیوں کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک ہی ودھی اس کے اندر ہے، اللہ کی توحید، کھری توحید، ناک کی سیٹ کے اوپر ایک مالک کی بندگی کرنا، دو جگدیش کی اس سنسار کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس مختصر سی مجلس میں زیادہ تفصیل میں نہیں پیش کر سکوں گا، لیکن مختصر میں یہ عرض کروں گا کہ میرے بھائیوں، ایک بیٹے ہیں ان کے اسماعیل، وہ دونوں نے ایک فیصلہ کیا، تو وہ ایک بڑی کہانی ہے جس پر حج کی تاریخ میں عید الاضحیٰ کا تہوار مسلمان جو مناتے ہیں اس کے ساتھ وہ جڑی ہوئی ہے۔ اس وقت میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ دونوں باپ بیٹوں میں قربانی دینے کا جب مسئلہ آیا تو قرآن نے کیا لفظ کیا، فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں نے اسلام قبول کیا تھا، مثلا اپنی گردن ڈال دی تھی۔ اب جتنے انبیاء اور مرسلین دنیا میں آئے، سب کے نام اور ان کے زمانے میں اسلام کے بارے میں جو انہوں نے خدمتیں کی اور لوگوں نے اس کا جو جواب دیا اور قبول کیا اور ناقبول ہوا، اور جو اس کا ریئیکشن ہوا اور جو اس کے فائدے ہوئے، ان سب کی تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہارون کے دور کے اوپر آتا ہوں۔ یہ دور سبھی اہل کتاب کو یاد ہے۔ انہوں نے کس دین کو کہا تھا؟ کون سا دین تھا؟ ان کا دین بھی اسلام تھا۔ حضرت یعقوب اللہ کے پیغمبر ہیں، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بیٹے ہیں، اور دوسرے بیٹوں کا بھی ذکر قرآن مجید کے اندر ہے۔ وہ دنیا سے جاتے وقت اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں، ہم کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، ہزاروں برس پہلے کی بات ہے یہ، کیا تم موجود تھے اس وقت جب یعقوب کو موت آئی؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے کہا کہ میرا دنیا چھوڑنے کا وقت آیا ہے، میں جا رہا ہوں، مکان کو اس طرح سنبھالنا اور کھیتوں کا یہ کرنا اور بٹوارا وہ کرنا، وہ کچھ نہیں کہا انہوں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم عبادت کس کی کرو گے؟ تو بیٹوں نے کیا جواب دیا؟ بیٹوں نے کہا ابا جان آپ فکر مت کیجئے، ہم آپ کے بیٹے ہیں، کبھی غیر اللہ کے سامنے اپنا سر نہیں جھکائیں گے۔ نعبد آبا الہ آبائک، آبا ابراہیم اسحاق یعقوب، اور الہ واحدہ ونحن لہ مسلمون۔ ابا جان آپ کے والد ابراہیم نے، اسحاق نے جس اللہ کی معبود واحد کی بندگی کی ہے، آپ نے کی ہے،
اور سارے زمین و آسمان میں اس کے سوا کسی کی بندگی جائز نہیں ہے، اسی کے سامنے ہم سر جھکائیں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے سامنے سر جھکائیں گے۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ سے 610 برس پہلے مسیح ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کے بھیجا۔ ثم قفینا علی آثارہم برسلنا وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل، فرمایا لگاتار پیغمبروں کو بھیجا مسلسل، اور پھر انہی کے نقش قدم کے اوپر ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کچھ پہلے عیسیٰ کو جو بیٹا تھا مریم کا اس کو رسول بنا کے بھیجا اور اس کو انجیل دی۔ ان کے ساتھیوں کو حوارین کہا گیا۔ غورا جو ہے سفید کو کہتے ہیں، اور کپڑے دھونے والے کو بھی کہتے ہیں غورا، اور اسی سے حواری نکلا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں اس کی اتنی تفصیلات ہے، میں آپ کو سب کو دعوت دوں گا، مسلمانوں سے بھی کہتا ہوں کہ تم نے بھی کچھ قرآن سمجھ کر کے پڑھا نہیں ہے، ورنہ یہ غلط بات تمہارے منہ سے نہ نکلتی کہ ہمارا اسلام 1400 برس سے ہے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اسلام اس وقت ہے جب سے سنسار کی پیدائش کا فیصلہ کیا گیا، تب سے دین اسلام ہے، چاہے وہ دور ابراہیم کا ہو، نوح کا ہو، داؤد کا ہو، سلیمان کا ہو، موسیٰ علیہ السلام کا ہو، اور ادریس کا ہو، ذوالکفل کا ہو، کسی یعنی ایکس وائی زیڈ پیغمبر کا ہو، حتیٰ کہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا دین ہو، اور ان کے ماننے والوں کو سب کا دین اسلام تھا۔ قرآن مجید کی آیت ہے کہ جب حوارین سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال من انصاری الی اللہ، اللہ کے دین کی مدد کے لیے میرا کون ساتھ دیتا ہے؟ تو حواریوں نے کہا کہ نحن انصار اللہ واشہد بأننا مسلمون، مسیح ہم اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے آپ کے مددگار ہیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے آخر وقت تک، اور آپ گواہ ہو جائیے کہ ہم اسلام قبول کرتے ہیں۔ مجھے آپ بتائیے کہ اسلام کی پریبھاشا اور ویاکھیا اور ڈیفینیشن کیا بنتا ہے؟ وقت کے لحاظ سے کہیں قید ہے کسی قوم کے لیے، کسی ایک خطے کے لیے؟ اور اب میں اس بات پر آتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ اسلام جو ہے ایک ویاپک دین ہے، زمین کا، آسمان کا، سورج چاند تاروں کا، اور عرش عظیم سے بھی پرے، اور دائیں بائیں، نیچے اوپر، اور تحت الثری میں جو مخلوق بستی ہے ان سب کا دین آداب بندگی کے اندر اگر کوئی ہے تو الاسلام ہے، اور الاسلام کے معنی سرنڈر ہونے کے اور سر ڈالنے کے۔ اس لیے اس کی پہلی بات جو ہے وہ توحید کی ہے، آدمی مالک کو ایک مانے، دو جگدیش کی سنسار میں گنجائش نہیں ہے۔ قرآن نے کہا وَلَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر دو ہوتے تو بھڑ جاتے آپس میں۔ اور ایک جگہ کا لَذَهَبَ بِمَا خَلَقَ، اپنی مخلوق کو بلا کر کے الگ ہو جاتا۔ اور ایک جگہ یہ بھی فرمایا دو ہوتے تو ایک دوسرے کا تابع کیوں ہوتا؟ اذا لبتغوا الى ذی العرش سبیلا، عرش کی طرف چڑھائی کر کے اس کو بے دخل کرتا، جیسے دنیا میں آج ہوتا ہے کہ طاقتور لوگ جو ہیں دوسرے طاقتور لوگوں کے اوپر چڑھائی کر کے ان کو کرسیوں سے بے دخل کرتے ہیں۔ یہ دنیا میں ہو ہی رہا ہے ہمارے سامنے۔ ہماری تھوڑی سی زندگی میں صدی کے اندر ہم نے دیکھا کتنی سلطنتیں آتی ہے، لڑکتے رہتی ہے، آتے جاتے رہتے ہیں، تلک الایام نداولها بین الناس۔ تو قرآن مجید نے جو تمثیل دی وہ اتنی صحیح ہے کہ ہم موجودہ زندگی میں اپنی آنکھوں سے بھی، تاریخ میں اور ہسٹری میں بھی دیکھتے ہیں، اور موجودہ دور کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ کرسی کے اوپر جب دو کا دعویٰ ہو تو چلتی نہیں ہے، ٹھنتی ہے، اور اپنے علاقے کو لے کے وہ الگ چلتے بنتا ہے۔ اس کائنات کے نظام کے اندر کبھی بھی آپ دخل دے سکتے ہیں۔ خود یہاں ہمارے یہاں بھارتی فلسفوں کے اندر بھی یہ کہا گیا کہ دو جگدیش کی گنجائش نہیں ہے۔ مالک، اتپتی کرنے والا، خالق، بندگی کا مستحق، الہ، رب، یہ جتنی اس کی صفات بے شمار ہیں وہ ایک کی ہیں، اور اسی کے سامنے ہم نے مستک جھکا۔ کسی دشا پوجن میں ہمارا سر نہیں جھکے گا، کسی جھاڑ پھاڑ، سورج چاند تارے کے سامنے مومن کا، مسلم کا، مسلمہ کا، اور چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، عالم ہو جاہل ہو، اس کا مستک نہیں جھک سکتا اللہ کے سوا کسی غیر کے سامنے۔ یہی اسلام ہے۔ اور اسی کو کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، سجدے کے سارے حقوق ایک اللہ کے ہیں، دعا میں ہاتھ بھی کسی غیر کے سامنے نہیں اٹھے گا، سب کا مالک ایک ہے۔ یہ اسلام کی پریبھاشا ہے اور اس کی ویاکھیا ہے۔ اچھا، اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد وہ ساری قومیں جو بکھر گئی تھی، اسلام سے پھوٹ پھوٹ کر کے بکھر گئی تھی، اور الگ الگ بہت ساری ٹولیاں انہوں نے بنا لی تھی، اور بہت سے مذہب وجود میں آ گئے تھے۔ قرآن نے کہا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ۔ فرمایا یہ انکاری لوگ، یہ شرک کرنے والے، یہ انیکیشورا وادی، یہ سدھر نہیں سکتے، لا علاج مریض ہیں، کوئی ان کو نہیں سدھار سکتا،
لیکن فرمایا ہمارے پاس اس کا علاج ہے کہ ہم اپنا ایک آخری نبی بھیجیں اور اس کے ساتھ پاکیزہ اور پوتر صحیفہ بھیجیں اور وہ لوگوں کو پڑھ کر کے سنا دے اور ان کے دل کی تمام بیماریوں کو دھو ڈالے وہ. اور یہ قرآن آ گیا. میرے بھائیو, جب قرآن آیا تو موسیٰ والوں کو موسیٰ بھی مل گیا, عیسیٰ والوں کو ان کا عیسیٰ بھی مل گیا, ابراہیمی دوستوں کو ان کے ابراہیم بھی مل گئے. ہر نبیوں کے ماننے والے اور ہر کتاب کے ماننے والوں کو اپنی جڑ بنیاد کے اعتبار سے توحید کی اور اسلام کی تعلیم مل گئی. یہ بہت سادی پریبھاشا ہے اسلام کی. اس کا کعبہ ایک, اس کی امت ایک, ان ھذہ امۃ واحدہ. یہ امتوں کو توڑنا نہیں چاہتا, یہ انسانیت کو ایک گھٹک مانتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان اپنے اس پروردگار کے بارے میں جس سے کوئی کرم کرنے والا بڑھ کر نہیں ہو سکتا, اس کے در کو چھوڑ کے تو کہاں چلا گیا. تو اس کی جو کیفیت ہے وہ ایسی ہے کہ پوری انسانیت کے ایک کنبے کو جوڑ کر کے کہ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاتقون. تمہاری امت بھی ایک امت ہے, مانو جنریشن اور انسانیت توڑنے کی چیز نہیں ہے. ویسے توحید کو بھی توڑا نہیں جائے گا, اور توحید کو توڑنے کی جب بھی کوشش کی جائے گی ہزاروں پارٹیاں وجود کے اندر آ جائے گی. اس لیے فرمایا ایک ہی امت ہے, وانا ربکم فاتقون, تمہارا پالن ہار بھی میں ایک ہی ہوں. اور اب دو باتیں اور ہو گئی کہ تمہارا آخری نبی بھی ایک اور تمہاری آسمانی کتاب بھی ایک ہو گئی. تورات اور انجیل اور زبور کا نچوڑ اور تمام انبیاء کا نچوڑ قرآن شریف میں آیا. مہیمن علیہ, قرآن مجید کی صفت ہے کہ ساری توحید کی تعلیم کو ہر زمانے کی سمٹا کر کے ایک جگہ اس نے اکٹھی کر دی. اب دنیا انسانیت کو قیامت تک کے لیے اپنے فیصلے کے مطابق اس نے ایک نبی اور ایک کتاب اور ایک امت پر جوڑا. پھر یہ صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہے. کچھ مثالیں دیتا ہوں, چھوت چھات نہیں ہوگی, ساری انسانیت ایک ہے. کسی کا ہاتھ لگنے سے کوئی چیز ناپاک نہیں. کالے گورے, نکٹے چپٹے بھورے سب برابر ہیں. عورتوں کے یہ حقوق ہیں, مردوں کے یہ حقوق ہیں. اس میں دستر درازی کسی طرح کی بھی نہیں کی جائے گی. ہزاروں زبانیں بولتے ہوں, زبان کے جھگڑے کو تسلیم نہیں کریں گے. 50 رنگ کے انسان ہو, اس رنگ کے جھگڑے کو تسلیم نہیں کریں گے. انسانیت ایک ہے اور اللہ اس کا مالک جو ہے نام کے اعتبار سے بھی اس میں جھگڑا نہیں کرنے دیں گے. اور یہ فرمایا قل ادعوا اللہ ود الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی, ان سے کہہ دو کہ اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو, سارے اچھے اچھے نام اسی کے ہیں. تو میرے دوستو, آج انسانیت سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں سمٹ کر ایک ہو گئی. لندن اور میرا گھر جو ہے ایسا معلوم تک پڑوس میں ایک دیوار بھی اس کے بیچ میں نہیں رہی. تو آج انسانیت میں 50 دھرم اگر ہوں تو صورتحال جو ہے وہ بگڑے بغیر رہے گی نہیں, اور خود ہمارے سامنے تجربے سے آ گئی. اس لیے متانتر ہو سکتے ہیں, اختلاف ہو سکتے ہیں, لیکن الاسلام کے جو معنی ہیں وہ مالک کے سامنے سرنڈر ہونے کے. مسلم بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کہ تمہارے اتنے فرقے اور اتنی جماعتیں اور آپس کی مارا ماری جو ہے وہ لوگوں کو اسلام کے بارے میں صحیح معلومات کے اندر ایک آڑا پتھر ہے. اس پتھر کو ذرا ہٹانے کی کوشش کیجئے. جب انسانیت ایک ہے تو کسی ایک امت کے لوگ, ایک نبی کو ماننے والے, ایک کتاب کو ماننے والے جو ہیں, اس میں اتنے فرقے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس میں ہمارا قصور جتنا ہے اس کو ہم فوراً دور کرنے کی کوشش کریں. اور عالم انسانیت کو یہ امن کا پیغام, یہ سچائی کا پیغام, اس میں انسانی فطرت کا لحاظ. فرمایا کہ فقیم وجہ کا للدین حنیفہ, یہ دین اسلام جو ہے اس میں حنیف ہو کر ناک کی سیٹ کے اوپر ایک اللہ کی بندگی کرنے والے ہو جاؤ. ولا تکونوا من المشرکین, شرک کرنے والے مت ہو. من الذین فرقوا دینہم, جنہوں نے اپنے ایک دن کو توڑ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کیا. اور کل حزب بما لدیہم فرحون, اور ہر آدمی مست ہے اور خوش ہے, جو کچھ اس کے پاس ہے اسی میں جی رہا ہے. وہ یہ جینا صحیح نہیں ہے. صحیح جینا یہ ہے عقل سے, بدھی سے اور راستی سے اس بات کی سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ ایمان کیا ہے, اسلام کیا ہے. اب میں اس طرف آتا ہوں کہ اس کے اصول ہر زمانے کے اندر دو تو ایسے رہے, اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ. ایک مالک کی بندگی کرنا, نماز ادا کرنا, اسی کے سامنے نمن کرنا, اسی سے مانگنا, اسی سے دعا کرنا, اسی سے مدد طلب کرنا, اسی کو اپنا سچا مالک سمجھنا, اور ان الی ربک الرجاء, لوٹ کر کے جانا بھی اسی کے پاس میں. ایک بات تو یہ ہوئی. دوسرے, اس آداب بندگی جس کو نماز کہتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ انسانیت جو ہے وہ ایک گھٹک ہے, اس کے اندر کوئی تفریق ہم نہیں کریں گے. جیسے تھوڑی دیر پہلے میں یہ بھی کہہ چکا ہوں کہ زبان کے اعتبار سے بھی ہم تفریق نہیں کریں گے. ہم کو یہ حکم دیا گیا اسلام کے اندر کہ
کہ واختلاف الوانکم والسنتکم ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، تمہارے زبان اور رنگ کا اختلاف لڑنے کا سبب نہیں ہونا چاہیے۔